مدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم گفتگو تسنیم صابری کے ساتھ علامہ سید محمد جیلانی اشرف صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور مختلف حوالوں سے ان کی ذات کے حوالے سے, ان کے افکار کے حوالے سے اور بالخصوص خانقاہی نظام کے حوالے سے کہ ان سے بات کرنا بہت بجا ہے, اس لیے کہ یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے علم کا بھی بہت خیال رکھا ہے, روحانیت کا بھی, تصوف بھی جہاں سے لوگوں کو ملا ہے, اور انہوں نے اس خانوادے نے ڈیلیور کیا ہے لوگوں کو, دین ڈیلیور کیا ہے, لوگوں کو اخلاقیات کا ادراک کرایا ہے, لوگوں کو پہچان کرائی ہے کہ دینی اقدار کیا ہیں, انسانی اقدار کیا ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ کی جو کتب ہیں وہ مجھے بہت زیادہ موقع نہیں, ابھی میں نے ان کو دیکھا ہے, بہت مجھے یہ انداز پسند آیا کہ چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں آپ نے ایک موضوع کو جمع کیا اور بہت سلیس ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ جو ایک عام مسلمان ہے, کہ جو ان چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے انداز سے ایک یہ خیال کس طرح سے آیا؟ یہ اسی جب میں المیزان کا کام کر رہا تھا اور اس کے بعد ہی یہ ہوا کہ ہم تصوف کے ان بہت ہی جو سخت اس کے اصطلاحات جو ہیں اور صوفیہ کی جو باتیں ہیں, ظاہر بات ہے جن لوگوں کے لیے انہوں نے لکھی کتابیں, تو آج وہ نیو جنریشن جو ہے وہ باؤنسر ہو جاتی ہیں وہ باتیں. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ حال کی بات قال میں بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح کہا آپ نے. تو وہ اب اس کو میں نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے, ویسے میں تو بہت ہی عاجز اور عاصی ہوں, لیکن مولا نے کام لیا, اس کی توفیق ہے. تو یہ 3 چیزیں میرے ذہن میں آئیں تصوف کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ پریکٹیکلی طور پر ایک تصوف ہوتا ہے, ایک تھیریکل ہوتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ ایجوکیشنل, اس کو مطلب ایک ایسی جگہ ہو, ایک روف ہو کہ جہاں اس کو تعلیم دی جائے, جس کو خانقاہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پریکٹیکلی طور پر 24 آورز کا اسپریچول ٹریننگ کیمپ پورے ورلڈ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پورے ورلڈ میں 24 آورز, اور اسپیشلی فوکس نوجوان ہوتے ہیں. 80% ہم ان کو بہت اچھی بات ہیں. اچھی بات. اور پھر وہ جو اصلی جو چیز ہے صوفیہ کی, جو سرمایہ ہے, جیسے تزکیہ باطن, تزکیہ نفس ہوتا ہے, تصفیہ قلب ہوتا ہے, وہ مورل آڈٹ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. محاسبہ. ٹھیک. اور یہ حضور کی ہی فکر سے ان لوگوں نے اخذ کیا ہے, حاسبو قبل ان تحاسبو. ٹھیک. اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. ٹھیک. تو یہ مورل آڈٹ جو ہے یہ تعمیر انسانیت اور تعمیر شخصیت میں بنیادی چیز ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے یہ. ٹھیک. اس کے بعد ہی پھر جب فرد صالح ہوا تو معاشرہ صالح. صحیح. ٹھیک. تو وہ جو تعمیر ہے وہ صوفیہ اسی کے اوپر توجہ دیتے ہیں. ٹھیک. اور تو وہ اس کے لیے وہ ایک ٹریننگ سسٹم, اور پھر کتاب ظاہر بات ہے اس کے اسٹڈی کرے. تو آج کی نیو جنریشن جس طریقے, تو اس کو لاجک سسٹم سے صوفیہ کی باتوں کو پیش کرنے کی ہم نے بڑی کوشش کی ہے, اور بڑے تاثرات اس میں آپ کو بڑے بڑے اکابرین کے تاثرات ملیں گے کشف القلوب میں. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر وہ جو ہم ایک جامعہ صوفیہ کی تعمیر کر رہے ہیں, بہت قریب ہم پہنچ گئے ہیں. وہ انٹرنیشنل ورلڈ کی پہلی صوفی انسٹیٹیوٹ ہے وہ, جہاں ہم دنیا اور دین دونوں کو جمع کر رہے ہیں. ٹھیک. میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ آپ کے ہاں تو ہو رہا ہے, جی جی, مجموعی طور پر ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم کو اسپیشلائزیشن کے ساتھ اکٹھا کیا جائے. الحمدللہ بیداری ہے اس میں. مارہرہ شریف بہت ٹاپ میں بالکل آگے ہے. مارہرہ شریف جا رہا ہے. کیوں ان کے ہاں یہی معاملہ ہے نا کہ وہ علی گڑھ سے وابستہ رہے, وہ تعلیم سے بھی, دینی تعلیم سے بھی اور دنیاوی تعلیم سے بھی وابستہ رہے. بے شک. اب وہ چونکہ مارہرہ کے جو شہزادے ہیں, اب انہوں نے مغربی علوم بھی لیا, عصری علوم بھی, اور دینی علوم بھی ان کے ساتھ ہے. ایسے ہی گلبرگہ شریف میں وہاں جو سجادہ نشین موجودہ ہیں خسرو پاشا صاحب, وہ امریکہ سے پڑھ کر کے آئے. ٹھیک ہے. اور خاندانی طور پر ان کو اپنے والد گرامی سے کچھ روحانیت کا نسب سے ملا, اور بہت بڑا نیٹ ورک دکن میں ان کا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اب ہر جگہ بیداری ہوتی, ہر آدمی اپنی کیپیسٹی, اپنے وسائل پر اس طرف توجہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مدارس کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی اس میں شامل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا. الحمدللہ بیداری ہے. ہمیں جب حضرت کیو ٹی وی کے پروگرامز میں جب ہندوستان سے کال آتی ہے, تو جب ہم ان کی محبت دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید اتنا ڈیلیور نہیں کر پا رہے جتنی وہ محبتیں ہمیں دے رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. کیو ٹی وی کی کوششوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ہندوستان میں
جس طرح کیو ٹی وی کی محبت اور چاہت ہندوستان میں پائی جاتی ہے مسلمانوں میں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ خود ہندوستان میں جو ہمارا طبقہ ہے وہ جو چینل کا ایک چل رہا تھا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. ٹھیک ہے. والدین بھی پریشان تھے, ڈپریس تھے کہ بھئی کیا آپشن, بچے کہاں جائیں گے. تو اس کے بعد یہ کیو ٹی وی آیا. تو میں اس کو یوں سمجھیے کہ اس کو میں انجن کہتا ہوں, رشد و ہدایت کا انجن. اب باقی جتنے آپ آتے رہیں گے چینل کھلتے رہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ لوگ آپ کریں گے, وہ سب ڈبے ہوں گے. یہ انجن ہے. تو جب یہ آیا تو آٹومیٹکلی تمام وہ لوگ جو اصلاح اور اس طرح کی دینی باتوں کو اس سیٹلائٹ کے اس ایجاد کے تھرو چاہتے تھے, تو ایک آپشن ان کو ملا. کیو ٹی وی نے ان کو ایک آپشن دیا دین سیکھنے, دین سمجھنے, گھر گھر پہنچ گیا. یہ ایک بہت بڑا ورک ہوا. وہاں پر بھی تھوڑا اس معاملے میں کام کر رہے ہیں لوگ, لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی جو کیو ٹی وی کی وہاں جو لوگ پسند کر رہے ہیں وہ کہ مثبت فکر کے ساتھ یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی پر اعتراض نہیں. سب سے بڑی کوالٹی ہے, اتنی عظیم خدمت ہے یہ دین و سنیت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ سب کو جو اس کے بانی ہیں ان سب کو مولا تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. آمین آمین. پہلی بار جب کعبے پر نظر پڑی تو کہتے ہیں کہ جو دعا کی جائے وہ مقبول ہوتی ہے. تو کچھ یاد ہے کہ کیا دعا کی تھی آپ نے؟ میں نے سب سے پہلے جو کعبے پہ نظر پڑی تو میں نے یہ دعا کی کہ مولا کریم رب کعبہ, میں اپنے اس پورے سفر میں خانہ کعبہ اور تیرے محبوب کے در پر اور کہیں پر کسی بھی جگہ پہ حاضری میری ہو, جو جو دعا مانگوں سب قبول فرما. واہ واہ. حضور کی محبت کا درس آپ کے خانوادے سے ہمیں ملتا ہے, اور ہم بہت احسان مند ہیں آپ کے خانوادے کے کہ یہ کم و بیش 700 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے اور حب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب پہلی بار آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی, اس وقت کیفیت کیا تھی؟ تسلیم صاحب اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, کوئی نہیں بیان کر سکتا. ہر آدمی کی اپنی ایک کیفیت ہوتی, تو اس کو الفاظ میں نہیں ڈھالا جا سکتا ہے. ٹھیک. دیکھیں نا کہ ایک گنہگار اور اپنے شفیع المذنبین آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو, تو جو اس کی ایک مجرم و خطا کار کی, تو اب آپ غور کیجئے کہ اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تحریر, تقریر, صحافت, تصنیف, زیادہ پیار کس سے ہے؟ سب سے زیادہ مجھے جو پیار ہے وہ تصنیف سے, تحریر سے اور صرف لکھنے سے. ٹھیک ہے. پاکستان سے باہر, ہندوستان سے باہر کئی ممالک میں آپ کا جانا ہوا. جو نوجوانوں کے لیے کام جو فوکس کر کے آپ کر رہے ہیں, کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اسلام ایک تیزی سے, سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اس وقت مذہب, بین الاقوامی سروے سے ثابت ہوا کہ یہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. کیسے ان نتائج کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو اس کو اس عینک سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس کا پسندیدہ دین ہے, اور یہ پوری ارتھ, پوری کائنات, سب کچھ اس کا ہی ہے, اس کی تخلیق ہے. آج سے 25-30 سال پہلے اور اب کے نوجوان میں کیسا فرق دیکھ رہے ہیں؟ بڑی تبدیلی آ رہی ہے, بڑی تبدیلی. یورپ اسپیشلی اسلام کی طرف دیکھ رہا ہے. ٹھیک. ساؤتھ ایشیا دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے. اچھا. وہ اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہیں پیس اور شانتی, امن چاہیے, سکون چاہیے, اور ہمیں دولت چاہیے. وہ دولت سے عاجز ہو چکے ہیں. ہمیں دولت کی طلب ہے, ہماری ضرورت دولت. وہ مورل ویلیوز کی طرف, وہ مورل ویلیوز پر آنا چاہتے ہیں. اسی لیے چاہے ہزاروں خداؤں کے ماننے والے پہنچے, وہ ان کو پیس چاہیے, ان کے دام میں آ جاتے ہیں. ٹھیک. روحانیت کی تلاش میں. جی. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جانب خاص طور سے ہمارے علماء مشائخ جو جاتے ہیں خصوصی طور پر اس پہ توجہ دے کر وہ ورک بھی کر رہے ہیں, اور جو لوگ وہاں پر ہیں جن کا بیس ہے اسی سطح پر وہ اگر کام کریں, بڑا کام کیا جا سکتا ہے. صحیح. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے.